الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ ہم نے اسی آیت کریمہ پر گفتگو سماعت کی تھی. قرآن عظیم کا فرمان علی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے. وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ لعلکم تتقون، تمہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے. اور ہم نے سماعت کیا کہ تقوی کی علامتیں ہیں جو قرآن عظیم نے بیان کی ہے پہلے پارے میں. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ تو سب سے پہلی خوبی متقین کی یہ بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، اور آخرت کے بہت سارے معاملات کو جو ہیں، سارے معاملات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ علم، یہ غیب ہے، اور اس غیب پر ایمان لانا یہ متقین کی علامت ہے. یہ تقوی کی پہلی خوبی انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ متقی جب بنتا ہے جب وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. آج ہی صبح یا کل رات شاید کسی بدبخت کا کلپ سن رہا تھا جو اذان کے بارے میں اعتراض کر رہا تھا اور معاذ اللہ ایسے جملے کہہ رہا تھا کہ اللہ کہاں ہے، آج تک اللہ کو کس نے دیکھا ہے، کہاں پر وہ، اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہا تھا. تو سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی کو نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو. اگر اسی کو قانون اور اسی کو ضابطہ بنا لیا جائے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری ایسی مخلوقات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کورونا کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن پوری دنیا مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے دیکھا ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ان کے بتانے سے ہم نے اس پر ایمان لایا ہے. اور تقوی کی علامت یہی ہے، تقوی کی خوبی یہی ہے کہ اللہ پر اس طرح ایمان لاؤ کہ اسے بغیر دیکھے ایمان لاؤ.
یعنی اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا یہ تقویٰ ہے. اور رمضان المبارک کے اندر یہ عقیدہ، یہ ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کھانے کی تمام اشیاء موجود ہے، سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حلق سے ایک چیز تک نیچے نہیں اتارتا. کیونکہ اس کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو غیب کی بات ہے نا، غیب پر ایمان لانا ہے نا. تو اب روزے سے جو ہے لعلکم تتقون قرآن نے کہا نا کہ شاید تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقویٰ ملے، تم پرہیزگار بن جاؤ. کیسے؟ روزے سے. تو روزے کی سب سے پہلی علامت جو ہے غیب پر یقین رکھنا، یہ روزے کی حالت میں پختہ ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں جو یہ غیب کا ایمان جو ہے یہ مستحکم ہوتا ہے. اور اب جانتے ہو ایسا کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر ہر کسی کو نظر آتی تو پھر تو ہر کوئی ایمان لے آتا، پھر انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. مزہ تو جب ہے کہ جب غیب پر ایمان لائے جائے، مزہ جب ہے جب دیکھا نہ ہو اور پھر ایمان لائے، اس میں لطف ہے. اور کیوں لطف ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت ملنے والی ہے نا. جنت ایسی جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی. یہاں پر ہم تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، لیکن ہمیں نہیں ملتی. بڑی مشقت کرنے کے بعد، بڑی محنت کرنے کے بعد بھی وہ چیز ہاتھ نہ آتی ہے. لیکن جنت میں جانے کے ساتھ جس چیز کی انسان خواہش کرے گا، بولے گا، وہ تمام چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. تو یہ جنت جو ملنی ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں ملے گی نا، اسے غیب پر یقین رکھنے کے بعد ہی ملے گی. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کی بیوی تھی جس کا نام زبیدہ تھا، بڑی نیک تھی، پارسا تھی. ایک مرتبہ یہ جنگل سے گزر رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اللہ والا، ایک اللہ کا ولی جسے دنیا حضرت بہلول دانا کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے ولی تھے، دیوانے تھے، مست تھے، مٹی اٹھاتے تھے اور اس کا گھر بنا رہے تھے. بچے کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا ریتی میں کھیلتے ہیں اس طرح کی، تو وہ بزرگ تھے، وہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے. زبیدہ خاتون جب وہاں سے گزرتی ہے پوچھتی ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جنت کا گھر بنا رہا ہوں. ولی تھے نا، اللہ والے تھے، کہتے ہیں کہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون کو یقین تھا کہ اللہ والا ہے. کہاں بیچو گے؟ کہاں یقیناً بیچوں گا. کہاں کتنے میں؟ قیمت کیا لوگے؟ کہاں 1 درہم دے دو، جنت کا گھر لے لو. زبیدہ خاتون نے 1 درہم نکالا اور حضرت بہلول دانا کو دے دیا. کہاں یہ آج یہ جنت کا گھر جو تو نے بنایا ہے، مٹی کا جو بظاہر گھرونڈا تھا، کہاں یہ لے لے، یہ جنت کا گھر تجھے دے دیا. واپس آئی، بڑی خوش تھی. آج بادشاہ سلامت سے سارا ماجرا بیان کیا. کہاں آج میری قسمت جاگی. حضرت بہلول سے ملاقات ہوئی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے ملاقات ہوئی اور وہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے، جنت کا گھر. میں نے 1 درہم میں خریدا. بادشاہ مانا نہیں، بادشاہ کو یقین نہیں آیا. کہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ لیکن کیا دیکھتا ہے؟ پھر رات ہوتی ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہوں، جنت میں گھوم رہا ہوں. سامنے ایک حسین محل نظر آیا، سامنے ایک حسین گھر نظر آیا، اور اس گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون. جیسے ہی اندر جانے کی کوشش کی، فرشتوں نے روک لیا. فرشتوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے. کہا یہ تو زبیدہ لکھا ہوا ہے، میری بیوی کا گھر ہے. کہا یہ دنیا نہیں ہے جہاں بیوی کا گھر تیرا ہوا کرتا تھا، یہ آخرت ہے، یہاں جس نے جو کمایا ہے اس کو وہی ملے گا. کہا یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیری بیوی کا گھر ہے. صبح اٹھا، بیدار ہوا. جیسی ہی بیدار ہوا اب تڑپ پڑی کہ حضرت بہلول دانا کو میں بھی ڈھونڈوں گا، میں بھی تلاش کروں گا اور جنت کا گھر میں اپنے نام کر لوں گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. شام ہوئی، حضرت بہلول دانا کو اسی حالت میں پایا کہ وہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے. پوچھا بادشاہ سلامت نے، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ اے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کہاں بیچو گے؟ کہاں یقیناً بیچوں گا. کہاں قیمت کتنی لوگے؟ کہاں قیمت جاننا چاہتا ہے. قیمت تیری آدھی بادشاہت ہے، آدھی بادشاہت میرے نام پر کر دے اور جنت کا گھر لے لے. اس نے کہا کہ کل تو میری بیوی آئی تھی، 1 درہم میں لے کر گئی تھی، اور آج اتنی قیمت بڑھ کیوں گئی؟ تو کہاں بڑھ گئی اس لیے کہ تیری بیوی بغیر دیکھے آئی تھی اور تو دیکھ کر آیا ہے.
کہاں تیری بیوی بغیر دیکھے آئی تھی اور تو دیکھ کر آیا ہے، کہاں میری ساری سلطنت لے لے لیکن مجھے جنت کا گھر دے دے، کہاں تیری سلطنت کیا کروں گا، میں فقیر ہوں لہذا مجھے تیری سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری سلطنت بھی نہیں چاہتا اور یہ گھر بھی تو لے لے، میں تیری نیت دیکھنا چاہتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دیکھ کر ایمان لاتے تو اس میں مزہ اور لطف وہ نہ ہوتا جو بغیر دیکھے ایمان لایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، ایک ہفتے میں ہر ہفتے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جانتے ہو پھر جنتیوں کا معاملہ، کیونکہ جنت میں ہر چیز ملے گی، کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی، جب ہر چیز ملتی ہے تو پھر لذتیں وہ نہیں ہوتی جو ایک تڑپ ہوتی ہے کسی چیز کو پانے کی، تو اب جنتی جنت میں کیسے رہیں گے؟ تو روایت میں آتا ہے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہفتے کا وہ دن یاد ان کے انتظار میں رہے گے کہ کب وہ دن آئے گا اور پھر میرے رب کا دیدار ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو غیب پر ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ روزہ رکھنے سے۔ پورا دن یہ خیال رہتا ہے کہ ایک گھونٹ بھی پانی حلق کے نیچے نہ اترے، صرف اس بنیاد پر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری خوبی جو ہے وہ تقوی کی قرآن عظیم نے یوں بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ، کیا نمازیوں کی تعداد بڑھی یا نہ بڑھی؟ آپ نے نہ دیکھا کہ رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، ہر شہر میں جاؤ رمضان کا حال یہ ہے کہ نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ تقوی کی دوسری علامت پائی گئی کہ نہیں؟ روزہ رکھا، اور تقوی کی دوسری علامت پائی گئی، آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے میرے نبی، اپنی امتیوں سے، اپنے قوم سے کہہ دو کہ اگر کوئی صحت چاہتا ہے، کوئی تندرستی چاہتا ہے تو روزہ رکھے، میں اسے صحت بھی عطا کروں گا اور اجر بھی عطا کروں گا۔ کیا فرمایا کہ روزہ رکھے، میں صحت بھی عطا کروں گا، تندرستی بھی عطا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اجر بھی عطا کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ذہن میں آنے والی بات کیسے ہے کہ انسان بھوکا رہے اور تندرستی ملے؟ انسان بھوکا رہنے سے تو کمزوری آتی ہے، تندرستی کیسے آئے گی؟ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آپ کو میں پریکٹیکلی ثابت کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھو صبح سے لے کے انسان رمضان کے علاوہ جو ہے نماز میں کتنی سستی کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، دوپہر کا کھانا اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ظہر کی اذان مؤذن دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسجد تک آتا ہے وہ بندہ؟ نہیں آتا، لیکن جیسے ہی روزہ رکھتا ہے اب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اب وہ بھوکا ہے، اس کی حالت بدل گئی ہے کہ جیسے ہی ظہر کی اذان سنتا ہے اب اپنے گھر میں نہیں رہتا بلکہ دوڑ کر مسجد کو آتا ہے۔ وہ کھانے کے بعد اس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں آئے۔ یہ میں عام طاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ روحانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ روحانی طاقت جیسے ہی روزہ انسان نے رکھ لیا اب اس کی دن کی دنیا بدل گئی، جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہے دوڑ کر مسجد میں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ طاقت بڑھی یا نہ بڑھی؟ عام دنوں میں اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ قرآن عظیم کے 2 پارے روز تلاوت کیا کرو تو پھر اس سے نہ ہو پائے گے، 1 پارہ کیا کرو اس سے نہ ہو پائے گا، لیکن جیسے ہی رمضان میں بھوکا رہتا ہے، جیسے ہی رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اب حال یہ ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو 10 پاروں تک کی تلاوت کرتے ہیں روز، اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یقیناً یہ طاقت روزے کی بنیاد پر آئی، روزے کی بنیاد پر اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ عام دنوں کا حال تو یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھو عشاء کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ کتنا شارٹ کٹ سے کام چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سنت غیر موقعہ بھی ترک کی جاتی ہے، بعد کی نوافل بھی ترک کی جاتی ہے، یعنی جو ضروری ہیں جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے وہ 9 رکعت ہے عشاء کے اندر، فقہ حنفی کے اندر، لہذا اتنی ہی پڑھ کر لوگ چلے جاتے ہیں، نوافل بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن قربان جاؤ پورے دن کا بھوکا ہے انسان۔ اچھا ایک بات اور بھی دیکھو، صبح سے بھوکا ہے انسان لیکن اس کے اندر کمزوری نہیں آئی، لیکن جیسے ہی افطار کیا نا اب سستی آتی ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی کچھ پیٹ میں گیا، بھوکا تھا، صحت اللہ نے دی تھی، طاقت دی تھی اللہ نے، لیکن جیسے ہی اس کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا اب کمزوری آ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو روزے کا نور تھا وہ مل جاتا ہے اور عشاء کی نماز میں آتا ہے۔ عام دنوں میں عشاء کی نماز میں حال یہ
یہ ہے کہ کچھ صف بھرنا مشکل ہو جاتی ہیں، مشکل سے 2.5-3 صف ہوتی ہیں، اور آج حال یہ ہے کہ 5 سے 7 صف تک ہوتی ہے، اور 1-2 رکعت نہیں 17 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مکمل 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں طاقت بڑی یا کم ہوئی؟ یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ جسمانی طاقت بظاہر اگرچہ کم ہوتی ہوگی، لیکن روحانی طاقت جو ہے یہ روزہ رکھنے سے بڑھ جاتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ تقوی کی علامت یہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر جو روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز کو ترک کرتے ہیں، جو روزہ تو رکھتے ہیں، فجر بھی جاتی ہے، عشاء بھی جاتی ہے، تراویح کا بھی حال یہ ہے کہ وہ تراویح میں بھی کبھی نہیں آ پاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا تمہاری روحانیت مضبوط نہیں ہوئی؟ روزے سے روح کو تقویت نہیں ملی ہے؟ کیوں نہیں ملی؟ کہیں نہ کہیں تمہارے اندر کمی رہ گئی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، روزہ رکھے ہو تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ان چیزوں سے باز آ جاؤ جسے اس نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس چیز کو کرو جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ روزہ چاہتا ہے، کیونکہ تقویٰ تو ایسے ہی ملے گا نا، جب نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی جبھی تو تقویٰ سمجھ میں آئے گا نا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں، کان کھول کر سن لو، آج تم آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کل جب جہنم میں ڈھکیلے جاؤ گے نا، اس وقت بڑا پچھتاؤ گے۔ جانتے ہو بے نمازی کی سزا جہنم میں کیا ہونے والی ہے؟ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے۔ جانتے ہو کتنی بھیانک وادی ہے؟ ایک ایسی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی وادی ہے، اس کا نام لملم ہے۔ معاملہ اس کا یہ ہے، اس کے اندر تپش اور گرماہٹ اتنی زیادہ ہے کہ جب جہنم سرد پڑتی ہے، جب جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس وادی کو جو لملم کی وادی ہے اس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دو۔ جیسے ہی سوئی کے ناکے کے برابر اس لملم کی وادی کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم دوبارہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کتنی خطرناک وادی ہوگی؟ ایسی وادی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم بھی جس وادی سے دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جہنم جس وادی سے پناہ مانگتی ہو 36 مرتبہ، ذرا اس وادی کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی ہیبت ناک وادی ہوگی، کس طرح کے عذاب اس کے اندر دیے جائیں گے جو جہنم کو بھڑکانے کا کام کرتی ہے، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر اسے کھول دیا جاتا ہے تو جہنم بھڑک اٹھتی ہے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ وادی کتنی ہیبت ناک ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس وادی کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وادی میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ہزاروں سال تک اسے اس وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اور ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ رمضان کے اندر نفل نماز پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک فرض پڑھو 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی رحمتیں اس کی کشادہ ہو گئی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود بھی ہم مسجد میں نہ آئے، برادران ملت اسلامیہ، اس سے بڑھ کر ہماری کم نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج حال یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں دیکھو کتنی صف ہے، 3 صف تک بھری ہوئی نظر نہیں آتی، 3 صف بڑی مشکل سے 3 ساڑھے 3 صف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہی لوگ گاؤں کے اندر روزے دار ہیں؟ تو آپ کہو کہ ہم گھر پہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کوئی عذر نہ ہوا نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر جو ہے یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ پوری رات جاگتے ہو، کھیل تماشا کرتے ہو، پوری رات جاگ کر لہو لعب میں گزارتے ہو، اور پھر سحری کھا کر جلدی سونے کی بڑی ہوتی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، سن لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ایسا انسان جس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور اس کے بعد وہ اگر مسجد کو نہ آئے تو سن لو کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کان کے اندر اگر تھوڑی سی کوئی چیز چلی جائے اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ شیشہ نہیں کہہ رہا، سیسا کہہ رہا ہو، جب پگھلتا ہے تو اس کی حرارت، اس کی تپش بہت خطرناک ہوتی ہے، اسے جہنم میں پگھلا کر کان میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو سن لو جو اذان کی آواز سن کر بھی گھر میں سونے کی تیاری کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، برادران ملت اسلامیہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہو آپ تو کھیل کود میں رات گزارتے ہو اور پھر فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک مرتبہ آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، نماز فجر کو پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح بازار کی طرف نکلے نا تو وَكَانَ مَنْزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا وہ مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب ان کے گھر سے کے پاس سے ہوا، فمرہ کہاں گیا پوچھا گیا، ان کی ماں کے پاس سے ہوا تو پوچھا ان کی ماں سے جس کا نام شفا تھا، پوچھا کہ آج سلیمان کو فجر کی نماز میں نہ پایا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ آج کی طرح کہ رات کھیل کود میں گزاری ہے، لہو لعب میں گزاری ہے، گیم کھیل کر گزاری ہے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فقالت باتا یصلی فغلبته عیناہ، حدیث کے الفاظ انہوں نے کہا کہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے حضرت سلیمان، اس لیے فجر کے وقت آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنو میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ وہ رات بھر سو جاتا لیکن فجر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے رات بھر اگر وہ سو جاتا تو یہ بہتر تھا لیکن فجر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے تھا اسے۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ لوگ جو کھیل کود میں رات گزارتے ہیں اور پھر سحری کر کے جلدی سے سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ گھر پر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ رمضان المبارک کے جیسے مہینے میں بھی اگر ہم نے جماعت کی پابندی نہیں کی، اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے تراویح کو کھیل بنا لیا، تماشا بنا لیا، کیا بنا لیا ہم نے تراویح کو؟ ہمارا معاملہ تو یہی ہو گیا ہے نا، امام رکوع میں بیٹھتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا کہ کیا چیز ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ جو تم کرتے ہو نا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر اور پھر جب امام رکوع میں پہنچتا ہے دوڑ کر آتے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ کام جو ہے منافقین کا ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہ منافقین وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ الا قلیلا، کہ تم منافقین کو دیکھو گے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ کھڑے نہیں رہتے، یہی حال ہے نا، تھوڑے سے کھڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ کم کھڑے ہوتے اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ منافقین کی علامت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور قرآن فرماتا ہے منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ مومن والا نہیں ہے۔ نماز تراویح پڑھو، ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھو، اور پھر جانتے ہو کیا فضیلت ہوگی؟ حال یہ ہوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رمضان میں تراویح ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھتا ہے، ایمان بھی ہے احتساب بھی ہے، اس کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت نماز تراویح کی، اس کو رائے گا مت جانے دو مسلمانوں۔ تھوڑا سا سر درد کیا ہو جائے، تھوڑا سا پیر کیا درد ہو جائے، پھر ہم تراویح نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ مسلمانوں آپ نے پچھلے سال جو سختی برداشت کی تھی، پچھلے سال جو درد محسوس کیا تھا، آج وہ درد باقی ہے آپ کا؟ آج وہ تکلیف باقی ہے؟ جو آپ کے پیر دکھے تھے تراویح میں وہ آج باقی نہیں، لیکن اجر باقی یا نہیں ہے؟ تو اجر وہ باقی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس سال بھی تکلیف چلی جائے گی لیکن اجر باقی رہے گا۔ اس ظاہری تکلیف کو نہ دیکھو، آؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، تراویح کے ساتھ آباد کرو، نمازوں کے ساتھ آباد کرو، اس لیے کہ روزے کی جو تقوی کی جو متقین کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو تیسری خصوصیت کے تعلق سے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔